بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بہت سے معجزات اور کرامات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جن سے نہ صرف دوسروں کی بھلائی ہوتی تھی بلکہ عوام کو بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے رہنما ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات دے رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ایک شخص محمد بن حفص بیان کرتا ہے کہ ایک بار ہم امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے قافلے والوں کا برا حال تھا، پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پیاس کے مارے سب بہت پریشان تھے۔ امام عالی مقام نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، آؤ تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک جانب لے کر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے۔ سب نے خوب دل بھر کر پانی پیا، اپنے ساتھ بھی لے لیا۔ کچھ عرصے بعد ہم ادھر سے گزرے تو ہم نے چشمہ تلاش کرنا چاہا لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ابراہیم بن موسیٰ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ عید الاضحیٰ سر پر ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میری کچھ امداد کیجیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے سے زمین پر رگڑا۔ میں نے دیکھا کہ زمین سے بہت ہی سونے کی ڈلیاں نمودار ہو گئیں۔ آپ نے ایک اٹھا کر مجھے دے دی اور فرمایا، یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہوگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونا پھر غائب ہو گیا۔ ایک بار ملک میں بہت عرصے تک بارش نہ ہوئی تو مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ بارش ہو جائے۔ امام عالی مقام نے دعا فرمائی تو بارش ہو گئی۔ اس کے چند روز بعد مامون کا ایک درباری ملازم امام عالی مقام کی خدمت میں گستاخی کرتے ہوئے بولا، بارش تو ہونی ہی تھی کیونکہ عرصے سے نہیں ہوئی تھی۔ امام عالی مقام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر بھی اس گستاخ شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنی فضول باتیں جاری رکھیں اور کہنے لگا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی ہے تو بھلا آپ کے سامنے جو قالین ہے اس پر بنے ہوئے شیروں کو زندہ کر کے یہ حکم دیں کہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے قالین پر بنی ہوئی شیر کی تصویروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اٹھو اور اس فاسق کو چیر پھاڑ کر اس طرح کھا جاؤ کہ اس کی ایک بوٹی بھی باقی نہ رہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ قالین پہ بنی ہوئی شیر کی تصویریں انگڑائی لے کر اٹھی اور سچ مچ کے شیر بن کر دھاڑتے ہوئے اس گستاخ پر حملہ آور ہوئے اور منٹوں میں اسے چیر پھاڑ کر چٹ کر گئے، اس طرح کہ نہ اس کی کوئی ہڈی بوٹی بچی، نہ خون کا قطرہ کہیں گرا۔ اس گستاخ سے نمٹ کر وہ مولا کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی مامون کا بھی یہی حشر کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ مامون وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امام عالی مقام نے مامون رشید کو ہوش میں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیروں نے پھر دانت نکال کر پنجے تیز کیے اور بولا، مولا ذرا ہمیں مامون کو چکھنے تو دیں، بھلا ہم دیکھیں کہ بادشاہ کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ مامون کی تو جان ہی نکل گئی، لیکن امام رضا علیہ السلام نے شیروں کو منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت میں آ کر قالین کی تصویر بن جائیں۔ شیروں نے سر جھکایا اور آرام سے پھر قالین میں واپس چلے گئے۔ مامون نے کانپتے ہوئے کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اور اسی وقت حکومت آپ کے حوالے کر دوں۔
امام عالی مقام نے فرمایا مجھے تجھ سے حکومت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں ہمارے اختیارات کو دیکھا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو ہمارا فرما بردار بنایا ہے، البتہ سرکش انسانوں کے مقابلے میں ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک ہمارا تمام ائمہ طاہرین ایسے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیارات ہونے کے باوجود ظالموں کے مقابلے میں صبر کرتے تھے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، کسی کو کوئی سخت بات نہیں کہتے تھے، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور وارث تھے۔ اسی لیے تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، جو دنیا کے کونے کونے سے اپنے مولا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے اور دعاؤں میں انہیں وسیلہ بنانے کے لیے ان کے روضے پر آتے ہیں۔ اسی کو دلوں پر حکومت کہنا کہتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئوں کو ہمیشہ حاصل ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے لوگوں کی دعائیں قبول